نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے سالکین چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد بآسانی پہنچ سکے۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور وہ اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین ایک بہت ہی اچھی سورت ہے جس کو پڑھنے سے بہت سی فضائل ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن پڑھے یعنی صبح کے دن پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہوں گی۔ احادیث میں سورہ یاسین کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے دل ہوا کرتا ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کے لیے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اسے اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورہ کا نام رافعہ خافضہ ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کے پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین کو ہر رات پڑھا پھر مر گیا تو وہ شہید مرا۔ مکری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وار ہوئے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید کا دل صرف اور صرف سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشی ہے اس امتی کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا۔ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، جو شخص جانور گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اپنا جانور پا لیتا ہے۔
اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا میں ہو تو اسے اس پر نزا آسانی ہو جاتی ہے۔ جو ایسی عورت پر پڑے جس کے بچے ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے، وہ خوف جاتا رہا ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس روز خدا کی امان میں رہے گا، اور اگر شب کو سونے سے قبل تلاوت کرے تو خداوند عالم 1000 فرشتے اس پر مقرر کرے گا کہ اس کے واسطے مرنے کے وقت تک استغفار کرے، اور بعد مرنے کے اس کے جنازے کے ہمراہ استغفار کرتے قبر تک جائیں، قبر میں ہمراہ رہیں، قیامت تک عبادت الہی میں مصروف رہیں، اور ثواب اس عبادت کا اس بندے کو بخش دیں، اس کی قبر کو کشادہ کرے جہاں تک کہ نگاہ پہنچتی ہے۔ جس وقت وہ اپنی قبر سے اٹھے تو اس کے ہمراہ رہے، ہر نعمت کی اسے خوشخبری دے، حتیٰ کہ صراط و میزان سے گزار کر ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین تک پہنچا دے۔ وہاں رب العزت اس سے خطاب کریں گے کہ اے میرے بندے، جو کچھ تو مجھ سے چاہے طلب کر کہ تمام مقصود تیرے تجھ کو عنایت کروں گا۔ جو شخص قربہ الہی یا سورہ یاسین پڑھے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بیمار کے سرحانے تلاوت کرے تو ہر حرف کے بدلے 10 سے 20 حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور کوئی سورہ یاسین سنے اسے ثواب مثل اس شخص کے ہوتا ہے کہ جس نے 1000 دینار سونے کی راہ خدا میں خیرات کیے ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا آپ کو یہ بہت ہی اچھا اور پیارا سورہ یاسین کا وظیفے کا علم ہو چکا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔